ان کو بھی عافیت میں رکھ، ہمیں بھی معاف کر دے، ان کو بھی معاف کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث ابھی بیان کرنے لگا ہوں، یہ مسلم شریف میں بھی آتی ہے اور ابن ماجہ میں بھی آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار قبرستان میں گئے، اور دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شہدائے احد کا قبرستان تھا۔ آپ نے وہاں پہ جا کے ان کے لیے دعا کی، اور پھر ارشاد فرمایا وددت لو انا رأینا اخواننا، میری یہ آرزو تھی کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو دیکھا ہوتا۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ یہ آپ کن کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو دیکھا ہوتا؟ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تم میرے ساتھی ہو، میرے صحابی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے، جو میرے بعد میں آئیں گے، جو ابھی نہیں آئے۔ وہ کون ہیں؟ وہ میرے بھائی ہیں۔ آپ کیا فرما رہے ہو؟ میرے کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں اپنے بعد میں آنے والے امتیوں کو اپنا کیا قرار دے رہے ہیں؟ بھائی، ہم آپ کے کیا ہیں؟ بھائی۔ اور کچھ دوست سمجھتے ہیں کہ شاید اس لفظ میں آپ کی گستاخی ہے، آپ کی توہین ہے۔ نہیں میرے بھائی، مسلمان ہونے کے لحاظ سے ہم آپ کے بھائی ہیں، اگرچہ مقام و مرتبہ کے لحاظ سے آپ بہت اونچے، ہم بہت نیچے، لیکن بھائی ہونے کے لحاظ سے آپ کے ہم بھائی۔ اور یہ خود آپ کہہ رہے ہیں، یہ ہم نے نہیں کہا، یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں۔ فرمایا میرے بھائی وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے۔ میرے بھائی یوسف علیہ السلام کے بھی بھائی تھے کہ نہیں تھے؟ کتنا فرق ہے جناب یوسف علیہ السلام کے مقام و مرتبہ میں اور ان کے بھائیوں کے مقام و مرتبہ میں۔ تو مقام و مرتبہ میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن اخوت آپ نے ثابت کر دی ہے کہ میرے بعد میں جو میرے امتی آئیں گے وہ میرے بھائی ہوں گے۔ گرم پانی، گرم، یہ ٹھنڈا ہے۔ تو میرے بھائی آگے آپ فرماتے ہیں وَأَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، میں تم سب کا استقبال کروں گا۔ کہاں؟ حوض کے اوپر۔ میرے بھائی توجہ ادھر رہے، آپ فرما رہے ہیں کہ میں تم سب کا استقبال کروں گا۔ کہاں؟ حوض کے اوپر۔ تو یہ صحابہ کرام کہنے لگے، اور روایت آپ نے بھولنا نہیں ہے کس کتاب کی ہے؟ مسلم شریف کی اور ابن ماجہ کی، دونوں کی۔ آپ وہ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول وَكَيْفَ تَعْرِفُ مَن لَّمْ يَأْتِ مِنْ أُمَّتِكَ، آپ کے وہ امتی جو ابھی آئے نہیں، قیامت کے روز حوض کے پاس آپ انہیں کیسے پہچانیں گے؟ میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا کہا؟ کیا آپ نے یہ کہا کہ میں حاضر ناظر ہوں گا، مجھے پتا ہوگا، میں تو موجود رہوں گا، میں دیکھتا رہوں گا، یا ان کی شکلیں میرے سامنے پیش کی جاتی رہیں گی؟ نہیں، آپ نے یہ نہیں کہا۔ آپ نے کیا فرمایا آگے سے؟ آپ نے فرمایا تم مجھے یہ بتاؤ، کسی کا پنج کلیان گھوڑا ہو، کیسا گھوڑا ہو؟ پنج کلیان۔ کیا مطلب؟ دونوں 5 چیزیں اس کے جسم کی سیاہ ہیں، باقی جو ہے وہ سفید ہے بالکل، یعنی کہ پیشانی سیاہ ہے، اس کے بازو سیاہ ہیں، پاؤں سیاہ ہیں، تو اس کی 5 چیزیں سیاہ ہیں، باقی وہ کیا ہے؟ سفید ہے۔ فرمایا کسی کا 5 کلیان گھوڑا ہو، اور یہ گھوڑا ان گھوڑوں کے مابین کھڑا ہو جہاں صرف وہ گھوڑے کھڑے ہیں جن کا رنگ سیاہ ہی سیاہ ہے، دوسرا کوئی رنگ نہیں ہے، مکمل طور پہ سیاہ رنگ کے حامل گھوڑے کھڑے ہیں، ان میں ایک آدمی کا گھوڑا ایسا کھڑا ہے جو 5 کلیان ہے، کیا اس آدمی کو اپنا یہ گھوڑا پہچاننے میں مشکل پیش آئے گی؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں۔ فرمایا ایسے ہی مجھے بھی اپنے امتیوں کو پہچاننے میں مشکل پیش نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ میرے امتی جب آئیں گے ان کے وضو کے اعضاء نور سے چمک رہے ہوں گے۔ کون سے اعضاء چمک رہے ہوں گے؟ وضو کے اعضاء۔ میرے وہ دوست جو نماز نہیں پڑھتے، میرے وہ احباب جو وضو نہیں کرتے، ان کے اعضاء کیسے چمکیں گے؟ میرے وہ بھائی جو سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں پانی سے ڈرتے رہتے ہیں، ان کے اعضاء قیامت کے روز کیسے چمکیں گے؟
میرے بھائی اعلیٰ مقام پانے کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے یہ آزاد چمکیں، قیامت کے روز منور ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور سے آپ کے آزاد سے آپ کو پہچان لیں، تو آپ کو چاہیے سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں وضو کریں، چاہے پانی ٹھنڈا ہو. تو بہرحال میرے بھائی آپ کیا بتا رہے ہیں، میں کیسے پہچانوں گا اپنے امتیوں کو؟ وضو کے اعضاء سے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں حاضر ناظر ہوں گا، میں اس لیے پہچان لوں گا، میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں فوت ہو کے بھی دنیا میں گھومتا رہوں گا، یہ بات آپ نے نہیں کہی. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اپنے امتیوں کو وضو کے اعضاء سے پہچانوں گا. اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے امتی آ رہے ہوں گے، میں ان کو حوض کوثر میں سے پلاتا رہوں گا، لیکن کچھ لوگ آئیں گے جن کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، ان کو مجھ سے دور ہٹا دیا جائے گا، میری طرف نہیں آنے دیا جائے گا. میں کہوں گا کہ یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میرے امتی ہیں، ان کو آگے آنے دو، ان کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ آپ فرماتے ہیں مجھ سے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک. بخاری شریف کے الفاظ ہیں انک لا تدری ما احدثوا بعدک. آپ نہیں جانتے. پھر اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ کس دن کہہ رہے ہیں؟ قیامت کے روز. یہاں سے اندازہ کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے کہ نہیں تھے. فرشتے کہہ رہے ہیں آپ نہیں جانتے ما احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئے کام کیے. آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے دین میں کیا کیا تبدیلیاں کی. تو میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم حدیث سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ قبرستان میں جانا، قبروں کی زیارت کرنا سنت ہے. دوسرا یہ معلوم ہوا کہ وہاں پہ جا کے دعا پڑھیں، اور دعا ان کے لیے کرنی ہے، ان سے نہیں کرنی. دعا کا تحفہ ان کو دے کر آنا ہے، ان سے کچھ مانگنا نہیں ہے. چاہے جس کی قبر پہ آپ جائیں جتنا بڑا بزرگ ہو، جتنا بڑا عالم دین ہو، وہاں پہ جانے کا مقصد اس کو دعا کا تحفہ دے کر آنا ہے، کچھ لینا نہیں ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کے امتی آپ کے بھائی ہیں. مقام و مرتبہ میں بہت فرق ہے، آسمان و زمین میں جیسے فرق ہے اس سے کہیں بڑا فرق ہے، لیکن بھائی چارہ اخوت آپ نے ثابت کر دی ہے، وہ موجود ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قیامت کے روز آپ اپنے امتیوں کو وضو کے اعضاء سے پہچانیں گے. اس سے پتہ چلا وضو کی کیا فضیلت ہے. میرے بھائیوں، میرے بھائی، تو یہ تھا شہدائے احد کا قبرستان. اس کی زیارت کے لیے آپ جائیں گے اور جناب حمزہ سے آپ کچھ نہیں مانگیں گے، جناب مصعب بن عمیر سے آپ کچھ نہیں مانگیں گے، ان کو دے کر آنا ہے. اب آپ ان سے کیوں مانگیں؟ وہ تو فوت ہو چکے. اور دوسری بات یہ انہوں نے اسلام کے نام پہ سب کچھ دے دیا، اپنا خون بہا دیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا لیے، اپنے مال کو اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا. اب بھی آپ ان سے مانگتے ہیں؟ اب تو وہ فوت ہو چکے ہیں، اب ان کو کچھ دیں. کیا دیں؟ دعاؤں کا تحفہ دیں. دوسرے نمبر پہ میرے بھائی، جو قبرستان جس کی زیارت مدینہ منورہ میں مشروع ہے وہ بقیع قبرستان ہے. کون سا قبرستان میرے بھائی؟ جسے آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جسے آپ کہتے ہیں جنت البقیع. میرے بھائی، زمین کے کسی ٹکڑے کا نام جنت رکھ دینا یہ بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی جرت ہے. حالانکہ یہ فیصلہ کرنا کہ زمین کا یہ ٹکڑا جنت ہے اور یہ جنت نہیں ہے، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا. لیکن انسان کیا سے کیا کر بیٹھتا ہے کہ بقیع قبرستان کا نام ہم نے جنت رکھا ہوا ہے، جبکہ قرآن پاک میں کوئی ایسی آیت آپ کو نہیں ملے گی جس میں اس قبرستان کو جنت قرار دیا گیا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں اس کو جنت قرار نہیں دیا گیا. 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے اس کو جنت قرار نہیں دیا. اور جنت آپ اسے کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ اس قبرستان میں منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی بھی مدفون ہے. وہی عبداللہ ابن ابی جس کا آپ نے جنازہ پڑھا، جس کو آپ نے قمیص دی تاکہ اس میں اس کو دفن کیا جائے، جس کے منہ میں آپ نے اپنا بابرکت لعاب ڈالا، لیکن اس سب کے باوجود اللہ نے اسے بخشا نہیں، بلکہ اللہ نے کہا آئندہ اس جیسے کسی آدمی کی قبر پہ کھڑے ہو کے آپ دعا نہیں کر سکتے.
تو جس قبرستان میں ایسے آدمی بھی مدفون ہو، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنت ہے؟ تو میرے بھائی، اس لیے زمین کے کسی ٹکڑے کو جنت قرار دینا، یہ اس کی جرت اپنی طرف سے نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی کسی آیت میں آیا ہو، کسی صحیح حدیث میں آیا ہو تو ٹھیک، ورنہ ایسا کام کرنے سے اجتناب کریں، کیونکہ دین میں وہ بات کہنا جو اللہ نے نہیں کہی، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ حرام ہے، جیسا کہ سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا۔ بقیع قبرستان میں جا کے بقیع والوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ جناب عائشہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ جناب عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے گھر میں تھے اور آپ سو گئے، اور آپ نے یہ سمجھا کہ میں بھی سو چکی ہوں، جوتا آپ نے اتار دیا، چادر آپ نے سائڈ پہ رکھ دی، اور پھر جب آپ نے یہ سمجھا کہ میں سو چکی ہوں، آپ آہستہ آہستہ اٹھے۔ یہ کہاں کا واقعہ میرے بھائیوں؟ یہ کہاں کا واقعہ ہے جی میرے بھائی؟ انہی کمروں کا واقعہ ہے جو آپ کے پیچھے ہیں، انہی کمروں کا واقعہ ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ احادیث پہلے ہم سنا کرتے تھے، اس وقت ہم نے ان کمروں کو دیکھا نہیں ہوا تھا، ان حجروں کو ہم نے دیکھا نہیں ہوا تھا، اور آج اللہ نے ہمارے اوپر فضل و کرم کیا کہ ہم آپ کی مسجد میں بیٹھے ہیں اور آپ کے حجرے کو دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سمجھا کہ میں سو چکی ہوں، آپ آہستہ آہستہ اٹھے، چپکے چپکے آپ نے جوتا پہنا اور بڑی آستگی سے آپ نے دروازہ کھولا، پھر دروازہ بند کر دیا، آپ باہر نکل گئے۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہ کو شک پڑ گیا۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہ سوچنے لگی کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیگم کے گھر گئے ہیں۔ وہ بھی اٹھی، کہتی ہیں کہ میں نے چادر لی، قمیص، بڑی قمیص جو تھی وہ پہنی، چادر لی، اور میں بھی نکل کھڑی ہوئی آپ کے پیچھے پیچھے۔ جب میں بقیع قبرستان میں پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان میں کھڑے دعا کر رہے تھے۔ بقیع قبرستان کا بیان کر رہا ہوں نا، اس لیے حدیث بیان کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان میں کھڑے دعا کر رہے تھے۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں 3 دفعہ آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، 3 دفعہ آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اور جب بھی دعا کی بہت لمبی دعا کی۔ اس کے بعد آپ مڑے۔ جناب عائشہ کہتی ہیں آپ مڑے تو میں بھی مڑی، آپ تیز چلے میں بھی تیز ہو گئی، آپ نے رفتار مزید تیز کی میں نے بھی رفتار مزید تیز کر دی، حتیٰ کہ جلدی سے آ کے میں اپنے حجرے میں لیٹ گئی۔ ابھی میں لیٹی ہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حجرے میں داخل ہوئے۔ کہا عائشہ کیا ہوا، تمہارا سانس کیوں پھولا ہوا ہے؟ جناب عائشہ رضی اللہ عنہ نے بات ختم کرنے کی کوشش کی، چاہا کہ مجھے نہ بتانا پڑے کہ کیا ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا کہا، عائشہ مجھے بتا دو ورنہ آسمان والا مجھے بتا دے گا۔ میرے بھائی، اگر عالم الغیب ہوتے تو یہ نہ کہتے بتا دے گا، آپ کہتے مجھے تو پتا ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں، عائشہ مجھے بتا دو ورنہ آسمان والا مجھے بتا دے گا۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہ نے تب گزارش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح باہر نکلے، میں بھی آپ کے باہر نکلی اور آپ کے پیچھے گئی۔ تو تب فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا وہ سایہ جو میرے آگے آگے جا رہا تھا وہ تم تھی؟ وہ سایہ جو میرے آگے آگے چل رہا تھا وہ تم تھی؟ میرے بھائی، اگر عالم الغیب ہوتے تو ایسے نہ کہتے۔ اب آپ کہہ رہے اچھا تم تھی، وہ سایہ جو میرے آگے آگے جا رہا تھا وہ تم تھی۔ اور پھر کہا عائشہ کیا تم سمجھتی ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول تمہارے اوپر ظلم کریں گے؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ پھر کہا کہ عائشہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، اور چونکہ تم نے مکمل کپڑے نہیں پہن رکھے تھے اس لیے وہ آگے داخل نہیں ہوئے، اور جب بھی تمہاری یہ صورتحال ہو جبریل آگے نہیں آتے، اس لیے میں باہر نکلا
اور مجھ سے جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ان اللہ یأمرک ان تأتی اہل البقیع فتستغفر لهم، اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے، اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے کہ آپ بقیع والوں کے پاس جائیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ تو اس لیے میں بقیع قبرستان میں گیا تھا اور میں نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی تھی۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا میرے بھائی کہ بقیع قبرستان میں آنا، بقیع والوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ لیکن کوئی دوست یہ نہ سمجھے کہ جو بھی بقیع میں دفن ہو گیا وہ جنتی ہو گیا، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، قرآن پاک کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کا یہ معنی اور مفہوم ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں، بقیع قبرستان میں دفن ہونا ایک اعزاز ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت کی ہے، کئی بار کی ہے۔ لیکن آپ کی دعا ان کے لیے ہے جو آپ کی دعا کے حقدار ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے نبی بھی دعا کرے، نبی بھی شفاعت کرے تو فائدہ نہیں ہوتا۔ عبداللہ ابن ابی کا آپ نے جنازہ پڑھایا، جنازے میں اس کے لیے دعائے مغفرت کی، لیکن اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے لیے مسلسل دعائے مغفرت کرتے رہے، اس کی شفاعت کرتے رہے، لیکن اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام قیامت کے روز اپنے والد صاحب کے لیے شفاعت کریں گے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے۔ جناب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی شفاعت کی، اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، جیسا کہ 12ویں سپارے میں ہے، لیکن دعا کا فائدہ کوئی نہیں ہوا، شفاعت کا فائدہ کوئی نہیں ہوا۔ پتہ چلا کہ بقیع قبرستان میں دفن ہونا اعزاز ہے، لیکن اس کے لیے جو اس اعزاز کا حقدار ہو، ورنہ وہاں دفن ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔